12 لائف ہیکس جو آپ کو ہنگامی صورتحال میں زندہ رہنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے آپ کے دوستوں آپ کے اہل خانہ کا مشورہ ہے۔ تاہم بعض اوقات انتہائی معروف اور مقبول سفارشات بھی غلط اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ زخم پر برف لگانا بہترین خیال نہیں ہے اور کسی بے ہوش شخص کو اٹھانا سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں 12 طریقے ہیں کہ آنکھ میں شیشے والی چیز سے نمٹنے کے لیے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کی آنکھ میں شیشے کے ٹکڑے کی طرح کوئی چیز ہے تو خود کچھ نہ کریں، کوئی آپ کو ہسپتال لے جائے۔ اگر شے محض ایک پلک ہے تو کچھ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونا نہ بھولیں۔ آئینے میں پلک جھپکتے ہوئے اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے آنسو اس چیز کو دھو سکیں۔ ایک بار جب چیز آپ کی آنکھ کے کونے میں آ جائے تو کپڑے کا ایک گیلا ٹکڑا لیں اور اسے باہر نکال لیں۔ زخم کے مقام پر مرہم لگائیں۔ پودینہ میں ناپسندیدہ نمی ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا کو زیادہ تیزی سے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بہترین ماحول ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زخم کو ٹھنڈے پانی میں صابن سے صاف کریں اور اس پر خشک پٹی لگائیں۔ اب دیکھیں گے کہ زخم زیادہ تیزی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 10، بخار میں مبتلا شخص کو الکحل یا سرکہ سے رگڑیں اور الکحل خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا طریقہ ہے نشہ کرنے کا۔ گندے ترکاریاں بنانے کا ڈریسنگ سنجیدگی سے بولتے ہوئے الکحل کو رگڑنا نشہ پیدا کر سکتا ہے، جبکہ سرکہ تیزابیت کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے، جو خاص طور پر بچوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ان پرانے نصیحتوں پر یقین نہ کریں۔ بہت زیادہ پانی والی چائے پیئے اور دیگر غیر الکحل والے سیال کمرے میں ہوا کو 61 سے 66 ڈگری فارنہائٹ 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ان حالات میں مریض کو بخار خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 9، کسی بے ہوش شخص کو اٹھانا۔ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو آپ کو اسے اٹھا کر اس پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چھڑکنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا سوچا ہے تو زیادہ تر لوگ اس ویڈیو کی طرح سوچتے، تاہم کسی بے ہوش شخص کو اوپر اٹھانے سے اینٹھن بڑھ جائے گی۔ جو آپ کو کرنا چاہیے کیا یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں اوپر اٹھائیں، کسی بھی تنگ لباس کے بٹن کو کھولیں اور ہوش میں آنے کے بعد ان کے ارد گرد آنے کے فوراً بعد انہیں کھڑے نہ ہونے دیں۔ انہیں کافی انرجی ڈرنکس نہ پینے دیں، جو بہت سے لوگوں کو کیفین پسند ہے، صرف پانی کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ مکھن یا کھٹی کریم سے بندے کا علاج کریں۔ نمبر 8، جلنے کا علاج۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ طریقہ کارآمد ہے کیونکہ اس سے درد میں آرام آتا ہے، لیکن مکھن اور کھٹی کریم آپ کو کیوں بہتر محسوس کرتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم انہیں فریج میں رکھتے ہیں، تو جب ہم انہیں جلنے پر رکھتے ہیں، اگر ٹھنڈا ہو تو خطرہ یہ ہے کہ مکھن اور کھٹی کریم آپ کی جلد کو خشک کر دیتی ہے اور تھرمل ایکسچینج میں خلل ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں گرمی کہیں نہیں جاتی بلکہ جلد کی گہرائی میں جاتی ہے، جس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ 15 منٹ تک رکھیں۔ منٹوں میں درد سے نجات ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جلی ہوئی جگہ پر چھالے کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چھالے زخم کو انفیکشن سے بچاتے ہیں، حفاظتی تہ کو ہٹانے سے۔ نمبر 7، پھوڑنے کا باعث بن سکتا ہے، جو آپ کی ہڈی کو خود بناتا ہے۔ ایک پیشہ ور ٹروما سرجن اگر نہیں تو آپ کو کبھی بھی اپنے طور پر منقطع جوڑ نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ فلموں میں کتنا ہی ٹھنڈا یا شفاف کیوں نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں اضافی چوٹیں لگ سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں قانونی چارہ جوئی کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ زخمی اعضاء کو متحرک کیا جائے اور جلد از جلد ہسپتال جائیں۔ اعضاء کو نہ صرف ممکنہ فریکچر کی جگہ بلکہ دو قریبی جوڑوں کو بھی متحرک کرنے کے لیے آرام دہ حالت میں پٹی باندھی۔ نمبر 6، جب آپ کے پٹھوں میں موچ آ جائے تو گرم کپڑا کام نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس گرمی میں مدد کرنے سے خون کے بہاؤ کو تقویت ملے گی، جس کے نتیجے میں چوٹ لگنے کے بعد پہلے دنوں میں زیادہ شدید سوجن آ جاتی ہے۔ کوئلہ لگائیں، اس سے سوزش کم ہو جائے گی اور درد ختم ہو جائے گا۔ کم از کم پہلے 48 دن تک موچ کے اعضاء کو کم از کم استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، زہر کی صورت میں اپنے آپ کو قے کرنے کی معیاری سفارش یہ ہے کہ آپ خود کو قے کرائیں۔ یہ مناسب معلوم ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سختی سے منع ہے کہ سب سے پہلے زہر پھیپھڑوں میں داخل ہو کر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
दूसरा मसला यह है कि अगर कोई कुछ केमिकल्स के साथ जहर आलूद कै आपके गिले में जलने के इम्कानात को दोगुना कर देती है, आखिरकार उल्टी शुरू होने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए इससे पानी की कमी हो सकती है और इससे भी ज्यादा संगीन नताइज हो सकते हैं। इस सूरत हाल में अब सिर्फ एक ही होशियार काम कर सकते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करें जितनी जल्दी मुमकिन हो। नंबर 4, एक डूबते हुए शख्स को बचाना आपके रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है। एक डूबने वाले शख्स को बचाने के लिए अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको इस शख्स की जान बचाने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। याद रखें कि पीछे से उनके पास जाना याद रखें ताकि वो ऐसा ना करें आपको आते हुए देखें, बसूरत दीगर वो शख्स आपको रोक सकता है या घबराहट में आपको घसीटता है। जब आप इस शख्स के पास पहुंचेंगे तो इसे बगलों के नीचे हथौड़ी से पकड़ेंगे। नंबर 3 पर रखते हुए जख्मों से चीजें निकाल कर साहिल पर जाएंगे। अब आप उंगली से किरचा हाथ से शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी संगीन जख्मों से किसी चीज को निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि डॉक्टर उन्हें इस वक्त तक अपनी जगह पर रखते हैं जब तक कि मरीज की सर्जरी ना हो। वो चीज इस वक्त तक होती है जब वो चीज अंदर हो। जख्म से खून बहना शुरू नहीं होता है, लिहाजा जब तक आप पेशा वराना निगरानी में ना हो कुछ भी ना करें। हता कि किसी चीज को हाथ न लगाएं, सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि जख्म पर कुछ अल्कोहल डालें, लेकिन आपको जख्म के बहुत ज्यादा चोट लगने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि ये एक किर्च है, चाहे टांग में छुरी कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो। हीरो बनने की कोशिश न करें और सिर्फ एक जख्म पर बर्फ लगाते हुए अस्पताल से रुजू करें। नंबर 2, बर्फ से जख्म का इलाज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ये गलत करते हैं। आपको बर्फ को बराह रास्त जिल्द पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सर्दी से जलना नहीं चाहते तो उसके बजाय अपनी जिल्द और बर्फ के एक पैकेट के दरमियान कपड़ा रखें। ताहम कपड़े के इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि कोई खतरा नहीं है। जल जाने की वजह से आपको एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के लिए बर्फ क्यों डालनी चाहिए और फिर 90 मिनट का वक्फा लेना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके पास कपड़ा नहीं है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यकीन करें, सर्दी से जलने के बजाय चोट लगने को तरजीह दें। एक और बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि चोट लगने के 48 घंटे बाद बर्फ इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 1, जख्म बंद करने के लिए टाँके इस्तेमाल करना गलत नहीं है। ज्यादातर मामलात में जख्म को बंद करने का तरीका वाहिद हल है, लेकिन टाँके लगाना एक तवील और तकलीफ दे तरीकाकार है जिसके लिए जख्म भरने के बाद टाँके उतारने की जरूरत होती है। इसलिए बाज सूरतों में कम सफाक चीज काम कर सकती और अमली तौर पर बगैर दर्द के जख्म को ठंडे पानी से धोने से पहले गोंद का इस्तेमाल करें, फिर जख्म को दबाकर खून को रोकें, जख्म के किनारों को बंद करें और उसके साथ जिल्द की गोंद लगाएं। ताहम अगर अब देखें कि जख्म बहुत बड़ा है तो खतरा मोल ना लें और पेशा वराना मदद के लिए अस्पताल जाएं।